بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں وحدہ لا شریک مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو کا عنوان تہمت کے حوالے سے ہے۔ جو میں نے آیے پاک پڑھی ہے یہ قرآن پاک میں وحدہ لا شریک نے سزا بیان کی ہے۔ جو شخص کسی بے گناہ پر تہمت لگاتا ہے، اس حوالے سے قرآن کہتا ہے جو لوگ نیک عورتوں پر الزام لگائیں اور پھر ان پر اپنا جو الزام لگا رہے ہیں اس پر 4 گواہوں کو پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے مارے جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، نہ یہاں سے ادھر نہ ادھر، یہ اٹل بات ہے قرآن کی۔ تہمت اور بہتان میں فرق یہ ہے کہ بہتان جو ہوتا ہے اس میں شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اور تہمت میں بظاہر جو لفظ نظر آ رہے ہوتے ہیں کسی پر بھی لگائی جائے اس میں شدت کم ہوتی ہے۔ دونوں کا جو معنی اصطلاحی لیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جھوٹے الزام کو کسی بندے کے اوپر لگا دینا۔ یہ دونوں جھوٹ کی بدترین اقسام ہیں اور کسی بے گناہ انسان پر بیٹھے بٹھائے اپنے خیال کے مطابق تہمت لگا دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ دیکھیں ایک شخص جو آپ کی محفل میں نہیں ہے اور آپ بیٹھے بٹھائے اس سے حسد کرتے ہوئے اس پر ایک ایسا الزام عائد کر رہے ہیں جو عیب یا گناہ اس میں پایا نہیں جاتا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، وہ جہنم میں جلتا رہے گا اگر وہ توبہ مرنے سے پہلے نہ کر سکا تو ہمارے معاشرے میں تہمت کی جو بیماری ہے، بہتان کی بیماری جو ہے یہ بہت زیادہ سرایت کر چکی ہے۔ دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمیں تہمت بہتان جیسی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر قرآن کی آخری پارے میں ایک آیہ مقدسہ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ جو ایسے شخص کے لیے خرابی قرآن نے بیان کی کہ جو تانا دیتا ہے، منہ پر آ کر کسی شخص کو تانا دے دینا، ایسے شخص کے لیے قرآن نے کہا بہت خرابی ہے۔ لیکن قرآن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میری جو نصیحتیں وہ عقل مندوں کو سمجھ آتی ہیں اور جسے اللہ نے دماغ دیا ہے اس میں عقل نہیں دی اس کا علاج ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے میری باتوں پر عمل صرف اس نے کرنا ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک نے عقل عطا کر رکھی ہے۔ تو سامنے سے آ کر کسی شخص کو تانا دینا، ایسے شخص کے بارے میں قرآن نے کہا اس کے لیے خرابی ہے، ویل کا لفظ استعمال کیا۔ اور دوسرا ہمزۃ لمزہ، پیٹھ پیچھے اس کے اوپر عیب لگانا جو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔
ان دونوں شخصوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے بہت خرابی ہے۔ ہماری محفل مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کسی تیسرے کو اس میں شامل نہ کریں۔ تو دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے فرمایا کہ جو شخص بے گناہ شخص پر گناہ کا الزام لگاتا ہے، جسے تہمت کہا جاتا ہے، آسمان سے زیادہ اس بندے پر یہ بوجھل ہے، آسمان سے زیادہ۔ آسمان کا وزن تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ اسے کہا گیا۔ اور معاشرے میں یہ ایسا گناہ ہے، دیکھیں اس ایک گناہ سے کتنے گناہ جنم لیتے ہیں۔ دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، کسی تیسرے کے بارے میں ایک جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں۔ اب وہ جو دو آپس میں بات کر رہے ہیں، تیسرے کا بغض اس کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ جب وہ بغض آئے گا تو ڈیفینیٹلی یہ بھی اس سے پیار نہیں کرے گا، یہ بھی اس کے ساتھ نفرت کرے گا۔ آپ نے گویا تہمت لگا تو لی، لیکن اس دوسرے کے سامنے اس تیسرے کی نفرت اس کے دل میں پیدا کر دی۔ اب ظاہر ہے چپ تو یہ بھی رہنے والا نہیں ہے، چار بندوں کو تو اس نے بھی بتانا ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں ہم کسی کی بات اپنے پیٹ میں رکھ نہیں سکتے اور وہ دوسرے کو بتانا فرض عین سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس وقت تک آرام ہی نہیں آتا جب تک ہم کہتے ہیں کہ 4-5 بندوں کو اس کی یہ والی بات بتائیں نا، تاکہ بندوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ پھر کہ ہم یہاں وہاں باتیں کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ لوگوں، یہ دنیا میں 4 دن کی زندگی میں باتیں تو بیان کر کے کسی تیسرے چوتھے کی نفرت کسی کے دل میں پیدا کر لو گے، بروز محشر اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کھڑے ہونا بہت مشکل کام ہے۔ پھر جواب نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں اگر آدم علیہ السلام کی نظریں جھکی ہے نا، اور نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ جیسے لاڈلے پیغمبروں کی نظریں جھکی ہیں، تو آپ اور میں کیا چیزیں ہیں؟ ہماری نظریں، ہمیں تو کٹہرے میں وہاں پر بلایا جائے گا، اس سے پہلے کیا حشر ہوگا یہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب بھی کسی پر الزام تراشی کریں یا کسی پر بہتان لگائیں، پہلے سوچ لیں کہ ہمیں یہ کریڈٹ 4 بندے جو کہیں گے نا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات اس نے بتائی ہے، تو سوچیں کہ یہ لوگ تو ہمیں واہ واہ کر لیں گے، لیکن جو حشر کے میدان میں فرشتوں نے واہ واہ کرنی ہے اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ فرشتے تو پل صراط کے اوپر آگ کا درہ پکڑ کے کھڑے ہوں گے، وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کس کا منصب کتنا بڑا ہے، پوچھا جائے گا بتاؤ کون کون سے گناہ کیا کرتے تھے، یہ گناہ تمہارے اندر تھے اور تم نے قرآن کے احکامات سے روح گردانی کی، اب تمہارا فیصلہ یہ آگ کا درہ کرے گا۔ تو اگر آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ کل بروز محشر فرشتوں کا سامنا ہو جائے، کل اللہ کی بارگاہ میں آپ جواب دے لیں گے تو جاری رکھیں، اور اگر نہیں تو قرآن کہتا ہے ہماری نصیحت کو صرف عقل مند لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ میں اس تہمت کے حوالے سے ایک واقعہ کہ یہ تہمت کس طرح آپس میں نفرتیں پیدا کر دیتی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ واقعہ عفق کے بارے میں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے۔ عفق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو الٹ دینا، سیدھی بات کو الٹ کر دیا۔ یہ لفظ میں نے اکثر سنا ہے افق پڑھا جاتا ہے، لیکن مجھے اس کے ممانعت تو نہیں ملی، لیکن یہ صحیح پروناؤنس عفق ہوتا ہے، واقعہ عفق ہے۔ کیا نام ہے یہ؟ واقعہ عفق ہے، جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے۔ یاد رکھیں کہ تہمت جو ہے یہ لگانا یہ منافقین کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ منافقین کا کام ہے۔ اور منافقین تہمت لگائے اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، یعنی ہر
تہمت لگانے والا منافق ہے، جو تہمت لگائے گا وہ منافقین کی لسٹ میں اس کا شمار خود بخود ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی ماں ہیں، اور ہماری جانیں بھی ان کے ناموس کے اوپر قربان ہیں۔ ام المومنین سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ایک غزوہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، تو آپ قضائے حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئی۔ تو جب آپ تشریف لے گئی تو آپ کا ہار وہ گم ہو گیا۔ اب جب ہار گم ہو گیا تو ام المومنین نے اپنا ہار تلاش کیا۔ ہار تلاش کرتے ہوئے ہار مل نہیں رہا تھا، تو قافلہ چل پڑا۔ جو صحابہ کرام جس ڈولی پر ام المومنین سوار تھی انہوں نے اس کو اونٹ کے اوپر رکھا۔ محدثین کہتے ہیں کہ آپ کا اتنا وزن نہیں تھا، آپ دبلی پتلی تھی، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اس ڈولی کے اندر ام المومنین موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ ڈولی کو اٹھا کر انہوں نے اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل پڑا۔ ام المومنین جب واپس تشریف لے آئی تو وہاں پر قافلہ موجود نہیں تھا۔ آپ پریشان ہو گئی، آپ اسی جگہ پر ایک چادر اوڑھ کر وہاں پر لیٹ گئی۔ اس کے جب آپ وہاں پر لیٹ گئی تو ایک اور صحابی ہیں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ معمول تھا کہ حضرت صفوان جب بھی کوئی قافلہ گزرتا تو یہ قافلے کے پیچھے پیچھے بعد میں آتے کہ کوئی کسی کی چیز گر جائے، کسی کا سامان رہ جائے تو میں اس سامان کو قافلے والوں تک پہنچا دوں۔ اس نے دیکھا، حضرت صفوان نے دیکھا، چونکہ پردے کے جو احکامات نازل ہوئے ہیں ان سے پہلے سیدہ عائشہ پاک کو حضرت صفوان نے دیکھا ہوا تھا، تو انہیں پتہ چل گیا یہ تو ام المومنین آرام فرما رہی ہیں اور قافلہ چلا گیا ہے۔ اب ام المومنین کو انہوں نے جب دیکھا تو اونٹ پر بٹھایا، آپ نے ان سے کوئی بات ام المومنین نے نہیں کی، تو وہ آپ سوار ہوئی تو دوبارہ قافلے تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئی۔ عبداللہ بن ابی اب یہ منافقین کا سردار ہے، اسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ اس نے فوراً پراپوگنڈا شروع کر دیا۔ میں نے کہا نا منافقین کی عادت ہوتی ہے ادھر ادھر سے بات لے کر ادھر ادھر پھیلا دینا۔ تو عبداللہ بن ابی نے رئیس المنافقین نے، حتیٰ کہ احادیث کے الفاظ ہیں حضرت حسان بن ثابت بھی تہمت لگانے والوں میں سے موجود ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، لیکن حدیث پاک میں صحابہ کرام بھی اس میں موجود تھے۔ تو حضرت حسان بن ثابت بھی اس میں تھے۔ تو اس وقت جب یہ تہمت لگی، عبداللہ بن ابی نے کہا کہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ حضرت صفوان کے ساتھ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا ام المومنین کا الزام اس نے لگا دیا۔ سیدہ عائشہ پاک عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود ممبر بچھا کر یہ کہتے کہ میری بیوی پاک دامن ہے تو ہو سکتا ہے جو منافقین تھے وہ تو یقین نہ کرتے۔ صحابہ کرام نے تو پہلے بھی مانا ہوا تھا کہ جو پاک دامن بیوی ہے اللہ کبھی حضور کے حرم میں انہیں رکھتا ہے اور ناپاک کو حضور کے حرم میں آنے ہی نہیں دیتا۔ تو اب یہ الزام لگا، آقا کریم خاموش۔ سیدہ پاک نے دیکھا کہ الزام لگ چکا ہے، آپ اپنے بابا جناب ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جید صحابہ میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تو آپ نے فرمایا کہ عمر تم اس تہمت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب کا جواب سنیں، یہ خلیفہ دوم۔ آپ نے عرض کی آقا، اللہ جس مکھی کو آپ کے جسم پر نہیں بیٹھنے دیتا اس لیے کہ مکھی نجاست پر بیٹھتی ہے، وہ آپ کے حرم میں ناپاک عورت کو کسی صورت نہیں آنے دیتا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا عثمان آپ کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ حضرت عثمان کہنے لگے آقا
اللہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیتا کہ کسی کا پاؤں نہ آ جائے، وہ آپ کے حرم میں کسی ناپاک کو نہیں آنے دیتا۔ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا، علی اس تہمت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہنے لگے، آقا جی آپ کے نالین مبارک سے کسی رستے سے کوئی نجاست لگ گئی تھی تو جبریل امی عرش معلیٰ سے آ گئے تھے کہ آقا اپنے نالین کو اتار لیجئے، آپ کے قدمین مبارک کے ساتھ نجاست لگ گئی ہے۔ جو اللہ نجاست کو نالین کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ کسی ناپاک کو آپ کے حرم میں کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو آپ کو فوراً حکم دیا جاتا کہ سیدہ عائشہ سے نکاح ختم کر دیا جائے، لہذا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات کا انتظار فرمائیے۔ اب سنیے گا ذرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر پاک کے گھر میں موجود تھے، پریشان حالت میں تھے۔ حضور کے حرم میں رہنے والی پاک بی بی پر الزام اور تہمت لگ چکی تھی، صحابہ کرام دن رات پریشان رہتے تھے، آقا کریم کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیں تہمت تو تھی ذرا سی بات پر، لیکن کس طرح انہوں نے ڈنڈورا پیٹ کر لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا کر دی تھی۔ حضرت ابو بکر پاک کے گھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو گیا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک وحدہ لا شریک نے ام المومنین کی برات کا اعلان کر دیا کہ تمہارے حرم میں جس بی بی کو رکھا ہے وہ کل بھی پاک تھی، وہ اب بھی پاک بی بی ہے۔ حضرت جناب یوسف پر تہمت لگی تھی تو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک بچے سے گواہی دلوائی کہ میرے یوسف پر تہمت لگ چکی ہے، لہٰذا ایک بچے سے گواہی دلوائی میرا یوسف پاک ہے۔ حضرت مریم پر تہمت لگی، پنگوڑے میں لیٹے ہوئے حضرت عیسیٰ وہ بھی بچے تھے، ان سے گواہی دلوا دی، تم گواہی دو کہ تمہاری ماں پاک ہے۔ سیدہ عائشہ پر تہمت لگی، کہا مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ محبوب میرا ہے، یہ اس کے حرم میں رہنے والی عائشہ ہے اور میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ وحدہ لا شریک نے کہا مجھے کسی کی گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے، خود آ کر قلب مطہر پر یہ 10 آیات کا نزول کر کے بتایا، محبوب تو میرا محبوب ہے، عائشہ کی گواہی میں خود پیش کروں گا۔ خود سیدہ پاک کی گواہی پیش کی، رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا، خبردار سیدہ عائشہ پاک سے بغض کرنے والوں، جو سیدہ ام المومنین سے بغض کرے گا اس سے وحدہ لا شریک کی جنگ کا اعلان ہے، برات کا اعلان اللہ کر رہا ہے۔ پھر کسی بندے کی یہ جرت نہیں کہ ام المومنین پر انگلی اٹھا سکے۔ آج بھی نت نئے موضوع اٹھائے جاتے ہیں ام المومنین کے حوالے سے، کئی ابحاث چلتی ہیں، لیکن لوگوں وحدہ لا شریک جس کی برات کا اعلان کر دے، پھر 1400 سال بعد آنے والے کسی 2 ٹکے کے بندے میں یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ام المومنین کے اوپر بات کر سکے۔ وہ ہماری ماں ہیں اور ہماری جانیں ان پر قربان ہیں، سب سے بڑھ کر وہ آقا کریم کے حرم میں ہیں اور عاشقوں کے امام جناب ابو بکر پاک کی بیٹی ہیں۔ اور یہ تہمت کے حوالے سے میں نے بتایا کہ اب دیکھیں کہ اس ذرا سی تہمت نفرت کی وجہ سے کس طرح ایک آگ بھڑکائی گئی، اور احادیث میں واضح طور پر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں تہمت کب لگائی جاتی ہے؟ جب انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ نفسیاتی مریض اس طرح بنتا ہے، اللہ جب کسی بندے کو عزتیں دیتا ہے، اللہ جب کسی بندے کو مقام دیتا ہے، اب نفسیاتی مریض سے برداشت نہیں ہے کہ اس کو کسی بلندی پہ دیکھا جائے، اس کو ترقی کے کسی مقام پر دیکھا جائے، اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اب حسد آ گیا۔ اب حسد اور نفرت کی آگ اتنی جلتی ہے، یہ چاہتا ہے اس کو میں اس کو ڈیگریڈ کروں، اس کو نیچا دکھاؤں۔ نیچا دکھانے کے لیے وہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اب جب دوسرے لوگوں تک یہ باتیں پہنچتی ہیں تو اس کو گرانے کے لیے لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان جو بشر ہے یہ تو خطا کا پتلا ہے، اس نے سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تحقیق کر لو، لیکن اس نے کوئی تحقیق نہیں کرنی،
ادھر سے سنی پکڑ لی اور فوراً اس پر اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے کہ فلاں شخص بہت برا ہے۔ لہذا ایسا تہمت لگانے والا شخص کون ہے؟ یہ نفسیاتی مریض ہے اور یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اور یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں آج کل کرنا کہ آج کل جو سب سے بڑی فرقہ واریت ہے وہ سیاست ہے۔ کیا ہے؟ سیاست ہے۔ یاد رکھیں کیا ہے فرقہ، بولیں ذرا، پریشان نہ ہوں کہ کوئی سیاسی بات کر، نہیں، یہ اسلام کے مطابق بات ہوگی اور شریعت کے مطابق ہوگی۔ ہر ایک سیاسی جماعت سیاست کو چھوڑ کر ذاتی اختلافات کے الزامات دوسرے پر لگا رہی ہے۔ کوئی یہ کہنا کہ ہم بڑے پاک صاف ہیں اور وہ ایسے ہیں، نہیں، الا ماشاء اللہ سارے اس دلدل میں اور اس حمام میں سارے ننگے ہیں۔ ایک اٹھتا ہے وہ دوسرے پر الزام لگاتا ہے، یہاں سے اٹھے گا وہ دوسرے پر الزام لگائے گا۔ کچھ علماء بھی ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں، مشہور و معروف علماء ہیں، کوئی کس کے ساتھ ہے کوئی کس کے ساتھ ہے۔ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی، ہمارا تو لینا دینا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ، کہ آخر یہ جو عالم ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ انہیں احادیث پڑھ کے یا قرآن پڑھ کے کیوں نہیں بتاتے کہ یار جس کے خلاف تم الزام تراشی کر رہے ہو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ ہمارے لوگ بس انتظار کرتے کب ہمیں موقع ملے الیکشن کا اور ہم ووٹیں دیے جائیں۔ سامعین محترم، جو علماء ان کے ساتھ ہیں، میرا ان کے لیے پیغام ہے، خدا را جو کسی بھی جماعت کا کوئی لیڈر ہے یا اس کے سیاسی کارکن ہیں، انہیں یہ سبق پڑھاؤ کہ اللہ کا واسطہ ہے یہ الزامات اور بہتان تراشیاں جو تم کر رہے ہو یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اور ایسے ایسے اپنے لیڈر کے بارے میں جن کو اسلام کے بارے میں تو ککھ پتہ نہیں ہے، ان کے بارے میں تم زمین اور آسمان کے کلابے ملا لیتے ہو، ان کی جھوٹی باتوں کو سچ کر کے بیان کرتے ہو۔ ہمارے سامنے جو معیار ہونا چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کو جھوٹا یا سچا قرار دینے کے لیے، وہ صرف قرآن ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وحدہ لا شریک ہم سب کو تہمت، بہتان، الزام تراشی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔